اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو کینی اور ہریش کا سلام۔ ہم آپ کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کلیسائی کیلنڈر کے اعتبار سے سال دوم کا چھٹا اتوار ہے، اور اس کے چند دن بعد ہی عید سعود ہے، اور اس کے 10 دن بعد عید نزول ہے، یعنی روح القدس کے نازل ہونے کی۔ اور آج کی جو انجیل ہے وہ بڑی خاص انجیل ہے، اور آپ یوں سمجھیں کہ وہ ہم اس کے بارے میں بات کریں گے کہ وہ کیا ہے۔ تو اپنی بائبلز لے آئیے اور میرے ساتھ یہ حوالہ دیکھیں۔ پہلے حوالے دیکھ لیں کہ کون کون سے آج کی تلاوتیں کیا کیا ہیں۔ پہلی تلاوت ہے رسولوں کے اعمال۔ یہ تھوڑی بڑی ٹکڑے ٹکڑوں میں ہے، لیکن آپ چاہیں تو پورا 10واں باب پڑھ سکتے ہیں، لیکن کلیسیا نے اس کو اس طرح تقسیم کیا ہے کہ 10واں باب 25 اور 26ویں آیت، پھر 34ویں اور 35ویں آیت، اور پھر 44 سے لے کے 48ویں آیت تک۔ میں آپ سے کہوں گا کہ آپ پورا 10واں باب پڑھیں تو زیادہ مناسب ہوگا۔ اس کے بعد زبور ہے 98۔ دوسری تلاوت ہے یوحنا رسول کا پہلا خط، اس کا 4 باب 7ویں آیت سے لے کے 10ویں آیت تک، اور یہ بھی سب محبتی کے بارے میں۔ اور اس کے بعد انجیل ہے مقدس یوحنا رسول کی انجیل، اس کا 15واں باب 9ویں آیت سے لے کے 17ویں آیت تک، اور ہم باب 9ویں آیت سے لے کے 17ویں آیت تک۔ اس میں یوں لکھا ہے، جیسے باپ نے مجھے پیار کیا ہے ویسے ہی میں نے تمہیں پیار کیا ہے، تم میرے پیار میں قائم رہو۔ اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو گے تو میرے پیار میں قائم رہو گے، جس طرح میں نے اپنے باپ کے حکموں پر عمل کیا ہے اور اس کے پیار میں قائم ہوں۔ میں نے یہ باتیں اس لیے تم سے کہیں کہ میری خوشی تم میں ہو اور تمہاری خوشی کامل ہو جائے۔ میرا حکم یہ ہے کہ جیسے میں نے تم سے پیار کیا ہے تم بھی ایک دوسرے کو پیار کرو۔ اس سے زیادہ پیار کوئی نہیں کرتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے دے دے۔ تم میرے دوست ہو بشرطے کہ جو کچھ میں حکم کروں تم کرو۔ آگے کو میں تمہیں غلام نہ کہوں گا، کیونکہ غلام نہیں جانتا کہ اس کا مالک کیا کرتا ہے، بلکہ میں نے تمہیں دوست کہا ہے، کیونکہ جو باتیں میں نے اپنے باپ سے سنی ہیں میں نے وہ سب تمہیں بتا دی۔ تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا ہے اور تمہیں مقرر کیا ہے کہ تم جاؤ اور پھل لاؤ اور تمہارا پھل باقی رہے، تاکہ تم میرا نام لے کر جو کچھ باپ سے مانگو وہ تمہیں دے۔ میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں کہ تم ایک دوسرے کو پیار کرو۔ انجیل جلیل کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ دیکھیے یہ 17ویں آیت الگ سے لکھی ہوئی ہے، میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں کہ تم ایک دوسرے کو پیار کرو۔ بات دراصل یہ ہے کہ جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں، پوری بائبل جو ہے یہ محبت کی کہانی ہے، خدا کی انسانوں سے محبت، اور ان انسانوں کی جو اتنے خود سر اور اتنے مغرور اور اتنا تکبر رکھنے والے اور بار بار اس کی نافرمانی کرنے والے، وہ ان کو بار بار معاف کرتا اور اپنی محبت کے ہاتھوں مجبور ہے، اس قدر مجبور ہے کہ اس کا اظہار اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے کہ ہمیں اپنے قریب لانے کے لیے، ہمیں پھر سے اپنا بنانے کے لیے اس نے ہمارے
جدی پشتی جو ہمارا گناہ تھا اس کی معافی کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کیا، صرف اس لیے کہ ہم پھر سے اس کے ساتھ رشتے، محبت کے رشتے میں بندھ جائیں۔ اور یسوع کی محبت، دیکھیں یسوع بھی تو خدا کا بیٹا ہے نا، اور اس کی محبت جو ہے خدا کے ساتھ، اور اس کی چونکہ خدا کی انسان کے ساتھ محبت ہے، تو یسوع کی لا محالہ انسان کے ساتھ محبت ہے، اور وہ اس حد تک اس محبت میں چلا جاتا ہے کہ وہ اپنی جان قربان کرتا ہے۔ یہ محبت کا جو سارا سلسلہ ہے یہ اتنا طویل ہے کہ اس کو آپ مہینوں اس پہ باتیں کرتے رہیں، آپ کی عمر گزر جائے گی، یہ قصے ختم نہیں ہوں گے محبت کے، یسوع کے یہ قصے۔ اب آپ دیکھیں کہ سارے نبیوں نے پرانے عہد نامے میں، جیسے میں پہلے کہتا ہوں کہ پرانے عہد نامے میں یسوع پوشیدہ ہے، چھپا ہوا ہے، اور مختلف باتوں سے، مختلف آیتوں میں ہم دیکھتے ہیں، اور اس میں بے شمار پیشن گوئیاں ہیں جو یسوع کے بارے میں ہیں۔ وہ تو ہمیں بعد میں پتہ لگا جب یسوع نے خود آ کے ہمیں بتایا کہ دیکھو وہاں یہ بھی لکھا ہے، یہ بھی لکھا ہے، یہ بھی لکھا ہے، اور ہمیں سمجھ آئی کہ یہ پہلے سے ہی یسوع کے بارے میں ساری باتیں ہو رہی تھیں، اور وہ جو یہودی تھے وہ بھی جانتے تھے۔ یہ سب جو باتیں ہیں یہ اصل میں خدا اپنی محبت کو چھپا نہیں سکا، وہ کسی نہ کسی طریقے سے انسانوں کو اپنی محبت ان پہ ظاہر کرتا رہا، اور یہ پیشن گوئیاں اصل میں یسوع کے آنے کی پیشن گوئیاں، یسوع کی خدا کی انسان سے محبت کی پیشن گوئیاں ہیں، اور وہ ہمیشہ یہ امید دلاتا رہا انسان کو کہ دیکھو یسوع آنے والا ہے، وہ محبت کا پیکر ہے، محبت ہے، وہی سب کچھ ہے محبت میں۔ اور یہی ہوا کہ جب وہ آیا تو اس نے اپنی محبت میں جو کچھ کیا، جو کچھ کہا، جو کچھ اس نے سکھایا، اور جو باتیں، جو کچھ بھی کیا، اس تمام کی تمام محبت تھی۔ اس کے معجزے آپ دیکھ لیجئے، اس کی مبارک بادیاں، اس کی باتیں سن لیجئے، اس کی تمثیلیں سن لیں، اور پھر اس کا دل، وہ سب کچھ جو وہ ہمیں کہتا تھا نا کہ کرو، اس نے وہ سب کر کے دکھایا۔ بھوکوں کو روٹی بھی کھلائی، کوڑیوں کو پاک کیا، اور بیماروں کو اچھا کیا، اندھوں کو آنکھیں دیں، اور مردوں کو زندہ کیا، اور یہ سب کچھ اس نے کیا۔ تو اب یہاں ایک چھوٹی سی میں بات کروں گا کہ یسوع نے تو یہ سب کچھ کیا اپنی محبت میں، اور اس نے ہمیں کہا کہ تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اب دیکھیں جہاں یسوع کام چھوڑ کے گیا تھا نا، وہیں سے ہم نے کام شروع کرنا تھا، کیا۔ آج بھی دیکھیں بڑے بڑے معجزے ہوتے ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر، خدا نے ان کو اتنی توفیق دی ہے، اتنی عقل دی ہے، اتنا ہنر دیا ہے کہ جس طریقے سے وہ بیماریوں کا علاج کرتے ہیں، یہی یسوع تو کر کے چلا گیا۔ اب ہم معجزے کرنے اگر بیٹھ جائیں گے تو ہم سے کچھ نہیں ہوگا۔ ہمیں خدا نے جو صلاحیتیں دی ہیں، وہ کہتا ہے کہ تم مجھ میں ایمان رکھ کے تم مجھ سے بڑے بڑے کام کرو گے، ایمان رکھو اور کرو، اس نے ہمیں یہ کہا۔ لیکن جب ایمان رکھنا ہے تو صرف ایمان اس لیے نہیں رکھنا کہ ہم بڑے کام کریں، ایمان اس لیے رکھنا ہے کہ ہمارے اندر اس کی محبت قائم رہے۔ اس کی محبت قائم رہے گی تو معجزے ہوں گے، تو ایمان مضبوط رہے گا۔ یہ محبت جو ہے یہ ایمان کے ساتھ بڑی جڑی ہوئی ہے، اگر دونوں کو الگ کر دیں تو دونوں بے معنی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے محبت ایمان کے ساتھ ہی معجزے کرتی ہے، اور جو کچھ خداوند یسوع مسیح جو چھوڑ کے گئے ہیں نا، وہ ہمارے لیے کر کے گئے کہ اب تم آگے کرو، آگے چلو، اس کو آگے بڑھاؤ۔ اور پھر یہ محبت کا اس لیے درس دیا کہ ہم صرف خود غرض نہ ہو جائیں، کہ چونکہ خدا نے ہمیں محبت کا تحفہ دیا تو ہم صرف اپنوں میں استعمال کریں۔ پورے رسولوں کے اعمال میں وہ آپ دیکھیں کہ پطرس کس طرح وہ کہتا ہے کہ ہمیں نامختونوں کے ساتھ جو
نہیں بھی بلائے ان کے ساتھ بھی ہمیں کس طرح ان کو قبول کرنا ہے. اور پولس رسول تو گیا ہی ان لوگوں کے لیے تھا جو غیر یہودی تھے. غیر یہودی کا مطلب یہ تھا کہ ہم سب کے لیے پولس، اور ہم سب کے لیے یہ سب کچھ کھلی چھوڑ دی گئی کہ ہم سب خداوند یسوع مسیح کے پیروکار بنے. اور یہ جو معجزے ہیں، یہ جو ایمان ہے، یہ جو محبت ہے، یہ سب ہم سب کے لیے ہے. اور دیکھیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی معجزہ اور چیز ہے، علاج اور چیز ہے. آپ درست کہتے ہیں، بالکل صحیح کہتے ہیں. لیکن علاج اور وہ جو آپریشنز اور وہ سب کچھ وہ کرنا جو ہے، آپ یقین کریں کہ صرف ہنر ہی نہیں ہوتا، اس میں ایک لگن بھی ہوتی ہے، ایک محبت بھی ہوتی ہے، ایک پیار ہوتا ہے کرنے والے کا. وہ ٹھیک ہے، ڈاکٹر بڑے بڑے پیسے لیتے ہیں اور اس سے ان کی جو وہ صلاحیت ہے اس پہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ لوگ سمجھ لیں کہ لالچ کی وجہ سے کرتے ہیں. ہم اسے بھی مان لیتے ہیں، کرتے ہیں، لالچ کی وجہ سے کرتے ہیں. لیکن یہ جو ہنر ہے، یہ خدائی ہنر ہے، یہ معجزے خدائی معجزے ہیں. اور یہ ہم نے اپنی محبت کو جانے نہیں دینا، اپنی محبت کو قائم رکھنا ہے. لیکن دیکھیں، ہم محبت ہم کتنا کرتے بولتے، اور ہماری زبانیں نہیں تھکتی یہ سب کچھ کہتے ہوئے. لیکن دنیا میں جو صورت حال ہے اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں تو مجھے سمجھ نہیں آتی. یہ سب مسیحی ملک ہیں، امریکہ بھی مسیحی ملک ہے، بڑا امیر ترین ملک ہے. یورپ کے تمام ممالک جو ہیں یہ مسیحی ملک ہیں. اب اب یہ مسیحی ہیں یا نہیں ہیں، بہرحال کہا تو یہی جاتا ہے، اور وہاں پہ اسی چیز کی تعلیم دی جاتی ہے. لیکن دیکھا جائے تو دنیا کی پرواہ نہیں ہے شاید انہیں. یہ دنیا کو مرتا دیکھ رہے ہیں، بھوکا دیکھ رہے ہیں، اور غریب دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے لیے یہ خیرات تو کرتے ہیں لیکن علاج نہیں کرتے. دیکھیں، خیرات جو ہے نا وہ علاج نہیں، وہ وقتی طور کے لیے ہوتا ہے، اور اس کا یہ ہوتا ہے کہ خیرات سے مانگنے والے کو مانگنے کی عادت پڑ جاتی ہے. تو محبت اس کی اجازت نہیں دیتی، محبت خیرات کی اجازت نہیں دیتی. محبت پوری وہ کہتی ہے کہ تم کرو اور بھول جاؤ، اور اس شخص کو اس کے پاؤں پہ کھڑا کرو. یسوع نے جب معجزے کیے تو اس نے کہا جا، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا، اور وہ شخص کھڑا ہوتا تھا. اور یہ ایک یقین دیکھیے، جتنے بھی معجزے اس نے کیے، جن کو تندرست کیا ہے. ایک میں بڑی مثال ہمیشہ دیتا ہوتا ہوں، وہ یریو کا جو اندھا جو سڑک کے کنارے کہتا ہے کہ ابن داؤد مجھ پہ رحم کر. جب اسے پکڑ کے یسوع کے پاس لے کے آتے ہیں تو اسے یسوع پوچھتا ہے کہ تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں. اگر وہ چاہتا تو یسوع کو کہتا ہے کہ یسوع، یہ جو میرا گتھلا ہے نا، یہ ہمیشہ پیسوں سے بھرا رہے. اس نے یہ نہیں کہا، اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں دیکھوں. اور یسوع بھی یہی چاہتا تھا کہ وہ یہ کہے کہ وہ دیکھے، کیونکہ دیکھنے سے وہ اس کی محتاجی ختم ہوتی ہے، وہ ایک دم خود مختار شخص بن جاتا ہے. اور یہ جو معجزہ کرنا، مدد کرنا، کسی کو اس کے پاؤں پہ کھڑا کرنا، یسوع یہی چاہتا ہے. اور ہمارے ملک، اور یہ محبت کی صحیح شکل ہے، یہ اصلی شکل ہے محبت کی، کہ ہم کسی کی جب اگر مدد کرتے ہیں، اول تو اس کو تھوڑا تھوڑا مت دیں، اگر دے سکتے ہیں تو اس کو پورا دیں، اپنا اپنا ٹیلنٹ دیں، اپنی زندگی دیں، اور اپنی دولت دیں، اس کو اتنا بنا دیں کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ محبت کا جو سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ اگر ہم لوگوں کو تعلیم دے کے، اگر ہم لوگوں کو ان کے رویوں کو تبدیل کر کے ان کو ایسا انسان بنا دیتے ہیں کہ وہ جیسے ہم سوچتے ہیں کہ ہم دوسروں کی مدد کریں، کہ وہ بھی آگے دوسروں کی مدد کرنے چاہیں. یہی تو یسوع کہتا ہے، اس نے یہی تو کہا ہے کہ میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے کو پیار کرو. اور یہ پیار، یہ حکم دینا، یہ پیار کرنے کا یہی مقصد تھا کہ ہم اس پیار کو محتاجی میں نہ، یا یہ پیار صرف ہم اپنے لیے نہ رکھیں، خود غرضی کی شکل نہ اس کی بنا دیں کہ تمام دنیا کے پیار جو ہیں وہ میرے لیے، تمام دنیا کے سلام جو ہے وہ میرے لیے، تمام دنیا کی عزت ہے جو میرے لیے. یہ نہیں، یہ بالکل الٹ ہے کہ آپ اس کو الٹا دیتے ہیں کہ آپ کے اندر سے باہر کو جاتا ہے، باہر سے اندر نہیں آتا. آپ کر کے بھول جاتے ہیں. یہ محبت ہے،
ہم محبت میں کبھی اس کو ہم جتاتے نہیں ہیں کہ میں نے یہ کیا، کبھی نہیں جتاتے، یہ محبت نہیں ہے۔ اور یہ جو ایسے کرتے ہیں وہ آپ سمجھ لیں کہ وہ خود غرض ہیں یا اپنی وہ بڑائی چاہتے ہیں۔ تو یسوع جو ہے وہ اس نے تو یہاں تک کہا نا کہ دیکھیں جو سچا پیار ہے کہ دوست کے لیے اپنی جان دے، اور اس نے پھر کر کے دکھایا۔ یسوع کا سب سے بڑا جو کمال ہے وہ یہ جو اس نے کہا، جو اس نے کیا، جو اس نے سنایا، جو وہ تھا اس نے کر کے دکھایا۔ اور شروع میں تو بیچارے شاگردوں کو سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کچھ کیا ہے، یہ یسوع کیا باتیں کرتا ہے۔ پھر وہ اپنی اب وہ پیشن گوئیاں بھی کرتا تھا کہ مجھے وہ صلیب پہ چڑھا دیں گے، مار دیں گے اور میں تیسرے دن جی اٹھوں گا۔ وہ ان کو اور مرنے کے بعد، جی اٹھنے کے بعد بھی ابھی وہ اسی اس میں تھے کہ خدا کی بادشاہی تو بیچ میں ہی رہ گئی۔ یہ تو اب اور پھر جب ہم اگلے ہفتے یا شاید اگلے ہفتے کے دوران جمعرات کو جب ہم یسوع کے آسمان پہ جانے کی جو عید منائیں گے، اس میں تو یہی عید سعود میں یہ کہ وہ چلا گیا تو بادشاہت تو قائم نہیں ہوئی۔ تو وہ تو بہت بڑا سوال، اور شاگرد اس کے بارے میں پریشان بھی تھے اور پوچھتے اس سے، وہ تو کب بادشاہت آئے گی اس کی، کہاں بادشاہت آئے گی؟ یہ بادشاہت تو یسوع کی محبت جو ہے، یہ بادشاہت ہی تو ہے۔ وہ تو اپنی محبت، اپنی بادشاہت قائم کر کے گیا ہے۔ اب جب وہ دوبارہ آئے گا، دیکھیں یہ ہمارا ایمان ہے۔ ہم رسولوں کے عقیدے میں یہ کہتے ہیں کہ خدا دائنے ہاتھ بیٹھا اور وہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کے لیے آنے والا ہے۔ ہمارا ایمان ہے وہ آئے گا، اور پھر معاف کیجیے گا، اور پھر وہ سب کو اس کے کیے دھرے کی جزا سزا دے گا۔ وہ بات کو میں اور طرح میں سوچتا ہوں، میں اس پہ بحث نہیں کروں گا کیونکہ میرے بہت سے سننے والے وہ بالکل اسی طرح سوچتے ہیں جیسے لکھا ہے، اور میں ان کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا، میں بھی ویسے ہی سوچتا ہوں۔ لیکن یہ ہے کہ یسوع یہ کہتا ہے کہ جو محبت ہے وہ بغیر قربانی کے ممکن نہیں ہے۔ آج ہم جو اپنی قوم کو دیکھتے ہیں جو پوری دنیا میں بکھری ہوئی ہے، دیکھیں یہ نہ سمجھے کہ ہم سب جہاں جہاں ملکوں میں چلے گئے ہیں، روٹی کپڑا مکان ہمیں اچھا مل رہا ہے، شاید ہم بڑے، لیکن آپ یقین کیجئے آپ کے اندر کی کوئی چیز ٹوٹی ہوئی ہے، وہ آپ کو شاید سمجھ نہیں آ رہی۔ آپ کی کوئی چیز، کوئی خانہ خالی ہے، اور وہ وہی ہے کہ محبت، اپنوں سے محبت جتانا، دکھانا، کرنا، اس کا ہمیں موقع نہیں مل رہا۔ یہاں آپ کی محبت کے لوگ بھوکے نہیں ہیں، وہ آپ کی محبت کی پرواہ بھی نہیں کرتے۔ ہماری محبت کی جو پرواہ کرنے والے بیچارے ہم پیچھے چھوڑ آئے ہیں، وہ لوگ ہیں، وہ ہماری محبت کا بھی انتظار کرتے ہیں۔ اور ہمارے پاس، میں کیا بتاؤں، ہم بھی یہاں مجبور ہیں کہ کیسے ہیں۔ میرے ایک جاننے والے ہیں کوئی سرگودے سے، اس بیچارے نے اتنی اپنی پریشانیاں بتائیں، مجھے بڑا دکھ بھی ہوا۔ پھر مجھے کہنا پڑا، میں نے کہا بھائی میں ریٹائر آدمی ہوں، میں تیری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ تو یہ جو باتیں ایسی ہیں کہ محبت جو ہے نا وہ، میں کیا بتاؤں، یہ یسوع ہمیں ایک بڑی مشکل میں ڈال کے، ہم وہ اس نے تو کر دیا اور صلیب پہ چڑھ گیا، اور ہمارے لیے چیلنج چھوڑ گیا کہ بھی اب کرو، تم بھی کرو۔ اور ہم تو چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں کر سکتے چہ جائے کہ صلیب پہ چڑھیں ہم، لیکن ہم اس سے دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں وہ ہمت دے، وہ دلیری دے، وہ حوصلہ دے کہ ہم جو کچھ ہے ہمارے پاس جتنا ہے، کہ ہم اس کو محبت کی راہ میں استعمال کر سکیں۔ ہم اس سے کچھ نہیں مانگتے، میں ذاتی طور پہ میں کبھی نہیں چاہتا کہ اس سے کوئی کیا ہے کوئی چیز مانگوں، بس ایک ہی چیز مانگتا ہوں کہ خدا اتنی ہمت دے، اتنا جذبہ دے، اتنا حوصلہ دے کہ ہم ان لوگوں کو جو بیچارے اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے، کہ ہم کسی طرح ان کی کوئی طریقے سے مدد کر سکیں، چاہے باتوں کے ذریعے، چاہے ان سے رابطہ کر کے، اور کوئی ایسے ان کے لیے وسائل ڈھونڈ کے جو انہی کے بنے ہوئے انہی کے لیے ہوں، اور ان کو وہ اگر مل جائیں تو وہ اپنی زندگی بدل سکتے ہیں۔ بھائی اور بہنوں، یہ جو محبت کا درس ہے نا، یہ بڑا مشکل درس ہے لیکن بہت پیارا درس ہے۔ ہم نے محبت کو بڑا محدود کر دیا ہے،
اور ہمیں اس حد سے باہر نکلنا ہے. ہمیں محبت کو اس طرح دیکھنا ہے جیسے یسوع ہمیں دکھانا چاہتا ہے. وہ ہمیں کھلی فضا میں لے جا کے محبت دکھانا چاہتا ہے، کرنا چاہتا ہے، جیسے اس نے کی. وہ کہتا ہے کہ تم بھی ایسے نکل کے آؤ باہر، بے غرض ہو کے آؤ، اور یہ چھوٹی چھوٹی محبتوں کے ٹکڑوں میں نہ رہو، باہر نکلو، اس کو توڑ دو. میری دعا ہوگی کہ ہم سب جس طرح بھی ہو، ہم محبت کی جو یسوع کی شکل ہے کہ اس کو ہم پہچانیں، اس کو جانیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. آمین. باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین.